Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss some other factors of the basic terminology of the transition elements. Next is the coordination sphere. Coordination sphere. Now, coordination sphere is the central metal atom or ion. The central metal atom or ion along with the ligands, which are electron pair donor. Electron pair, the central metal atom and the central metal atom or ion along with the ligands represented by square bracket is called coordination sphere. For example, K3FeCN6. Now this portion, which is represented by a square bracket, is called coordination sphere. Similarly, in CuNH3,4SO4, this portion is represented by the coordination sphere. Similarly, in NiCO4, this is the coordination sphere. Now, in fact, in transition metal complex, the portion along with the central metal and ligand represented by the square bracket is called transition ٹیمپریچر میں کوآرڈینیشن اسفیئر اس کو بولتے ہیں. Now this coordination sphere, the charge on it may be positive, negative and neutral, or no charge, that is it may be neutral. Now in this case, K3FeCN6, it is -3, here it is +1 into 3. Now in CuNH3,4SO4, here it is +2, in nickel CO4, 0. So the charge may be positive or negative. Now here it is minus, it is negatively charged. This is the coordination sphere. Now in this case, the charge is +2. Here the charge is -3, and in this case it is neutral. So the coordination sphere may be either positive or negative, or it may be neutral. So coordination sphere is in fact is the central metal atom or the along with the ligand, that is electron pair donor, represented by the square bracket in the coordination complex. تو اس کو ہم بیسیکلی کوآرڈینیشن سفیر بولتے ہیں. اب اس میں نے 3 ایگزامپلس ڈالی ہیں, تو ان کو ہم کوآرڈینیشن سفیر کہتے ہیں. دی چارج آن دی سفیر میں بی نیگیٹو, اٹ میں بی positive, or it may be neutral. Now next is the charge on coordination sphere. The charge on the coordination sphere, it is the algebraic sum of charge on metal ion and total charge on the ligands. Now this is the algebraic sum of the charge on the metal ion and the total charge on the ligand. For example, in K4FeCN6, now this is +1 into 4, the charge on 1 Cn, -1, charge on 6 Cn, -1 into 6,
is equal to -6. Charge on 4 potassium plus 1 into 4 is equal to plus 4. Now, what will be the charge over here? It is -1 into 6. So, the algebraic sum -2. So, this is equal to x. So, here it is 2 minus charge. Now, which will be balanced by the iron. So, we can find out the charge on the coordination sphere, that what will be the charge on the square brackets. Or you can say simply, in this case, that is K plus 1 into 3 FeCN6 is equal to the -3. In this case, CuNH34 plus 2 SO4 2 minus. So we can represent the charge, because this is a neutral, so here it is plus 2. So we can find out the charge on the coordination sphere by this way. Now this was all about which we were discussing the basic terminology of the coordination compounds. Now we will discuss the IUPAC system, or the naming of complex compounds, nomenclature of complex compounds. The nomenclature of complex compounds, and we will see IUPAC system, and we will describe the rules. Now the coordination complexes or coordination compounds are named by using IUPAC rules. Number 1, cations are named first and then anions. For example, in K4 FeCN6, K positive 1 cation is named first, then anion, that is FeCN6 2 minus. Now in this case, the K positive is cation, so it is named first, then this anion. CuNH3 for SO4, CuNH3 for as cation is named first. SO4 2 minus as anion is named. So the first rule is that we name first cation and then anions. This is the first rule. किसी भी ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में हम, चूँकि हर कम्प्लेक्स जो है वो जिस बाज़ में केटाइन पॉजिटिव होता है, यानी कोई उस लिहाज से हम केटाइन को पहले वो सिंपल मेटल हो सकती है या सिंपल, तो इसमें बेसिकली जो सपोज दिस इज़ द इन कंपाउंड CuNH3 for SO4 minus 2, this is cation and this is called counter ion. So cation always will be named first. This is the first rule. Number 2, all the ligands are named alphabetically without giving any preference. Without giving any preference. Now the ligands, they are the electron pair donor. They are electron pair donor. Now the ligands,
ligands may be negatively charged, positively charged, or may be neutral. تو لگنڈ بیسیکلی جو ٹرانزیشن میٹل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ویسے تو تمام لگنڈس کو آپ نے الفابیٹیکلی ترتیب دینا ہے. جیسے کلورو برومو ہے تو برومو پہلے آ جائے گا، کلورو آئیڈو ہے تو پھر پہلے کلورو آ جائے گا، فلورو کلورو ہے تو پہلے کلورو آ جائے گا. تو الفابیٹیکلی آپ نے ان کو ارینج کرنا ہے. لیکن چونکہ لگنڈز ہمارے پاس پازیٹیولی چارج بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹیولی چارج بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں. دی لگنڈس کیرینگ نیگیٹو چارج اینڈ ایٹ O. For example, F fluoro, Cl chloro, I iodo, Cn negative, cyano. Now negatively charged ligands, they end at O. For example, fluoro, chloro, iodo. The new name, this is fluorido, chlorido, iodido, cyanido. These are the new names which were suggested in 2004 by the International Union of Pure and Applied Chemistry. That is fluorine, fluoro to fluorido, chloro to chlorido, iodo to iodido, and similarly cyanide into cyanido. So the ligands, in fact, all the ligands you have to name alphabetically. Now these ligands may be positively, negatively, or may be neutral. So the first portion, that ligand, the ligand carrying negative charge, their name end at O, that is fluoro, chloro, iodo, cyano. But the new names which were suggested in 2004 IUPAC, that fluoro, fluorido, chloro, chlorido, iodo, iodido, and cyano into cyanido. The positively charged ligands end in IUM. That if the positively charged ligands are there, then they end at IUM. For example, NH2 plus hydrazinium, NO plus nitrocilium, NH4 plus ammonium. So here hydrazine having positive charge, hydrazinium, and NO plus nitrocilium. Number 3, the neutral ligands are named as water, aqua. The new name is aqua. This is the old name. NH3 amine, CO carbonyl, NO nitrosyl. These are the. Now the 3 ligands negatively charged, they end in name at O, whereas the positively charged ligands, they end IUM. For example, hydrazinium, hydrazinium, nitrosyl, NO plus nitrocilium, NH4 ammonium, NH4 plus ammonium ion. The neutral ligands, they are usually named water, aqua. پہلے یوز کرتے تھے، بعد میں اس کو ایکوا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، امین، کاربونائل، نائٹروسائل. So these are the ligands in the transition metal complexes. So first rule is that the cations are named first, then anions. Cations are named first. In case of ligands, all the ligands, they are named alphabetically, but with the naming of these ligands, that the negatively charged, they end in name at O, whereas positively charged ligands, they end in EM, IUM, and the neutral ligands, they are named as water, aqua, amine, so on. Now, if more than one similar ligands are present, then di for 2, tri for 3, tetra for 4. اگر کسی لگنڈ میں، اگر کسی کمپلیکس میں، کسی کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ میں اگر ایک جیسے لگنڈ زیادہ ہیں، 2 لگنڈ ہیں، جیسے کلورو ہے تو ڈائی کلورو، 3 کلورو ہے تو ٹرائی کلورو، تو اس لحاظ سے ہم ڈائی کو یوز کریں گے 2 کے لیے، اور اسی طرح ٹرائی 3 کے لیے، اور ٹیٹرا یوز کریں گے 4 کے لیے.
اسی طرح 5 ہوگا تو پینٹا ہو جائے گا. Now this is the case when there are more than, if there are more than one similar ligands, then you use the these are the di, tri, these are prefixes. These are the prefixes, that is di, tri and tetra. They are known as prefixes. Now next is the termination name of metal ion. This is another rule. If the charge on coordination sphere is negative, then now we are discussing since the rules, that is the termination name of metal, termination name of the metal. This is another rule. If the charge on the complex ion is negative, then the name of metal ends to 8. کہ اگر کسی ٹرانزیشن میٹل کمپلیکس پہ نیگیٹو چارج ہے تو پھر میٹل آئن کا نام آپ اینڈ کریں گے 8 پہ. فار ایگزامپل آئرن ایز فیریٹ, نکل ایز نکلیٹ, کاپر ایز کیوپریٹ, similarly platinum as platinate. So this is the case کہ جب آپ کسی نامن, جیسے ہم اس کے بعد ایگزامپلیفائی اس کو کریں گے کہ اگر تو آئرن آتا ہے, عام طور پہ اس کو آئرن لکھتے ہیں, چونکہ اس کا لیٹن نیم فیرم ہے تو اس لیے اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں فیریٹ پہ. نکل کو ہم اینڈ کریں گے نکلیٹ پہ, کاپر کو اینڈ کریں گے کیوپریٹ پہ, اور اگر پلاٹینم ہے تو اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں پلاٹینیٹ پہ. سو یہ کب ہے؟ جب کمپلیکس آئن پہ جب آپ اوور آل چارج ڈٹرمن کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے نام کے جو سینٹرل میٹل ہے اس کے نام پہ آپ نے AT کا اضافہ کر دینا ہے. ناؤ نیکسٹ رول از آکسیڈیشن اسٹیٹ آف میٹل آئن. آکسیڈیشن اسٹیٹ جب آپ اوور آل افیکٹو چارج ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم دی آکسیڈیشن اسٹیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی رومن نیومرل ان پیرنتھسس آفٹر دی نیم آف سینٹرل میٹل. سو دس از اندر رول دیٹ دی آکسیڈیشن اسٹیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی رومن نیومرل ان پیرنتھسس آفٹر دی نیم آف سینٹرل میٹل. تو آپ نے پیرنتھسس بریکٹ ڈالنی ہے, اسمال بریکٹ ڈال کے اس کے اندر آپ نے رومن ڈال دینا ہے. جیسے 1 ہے تو 1, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 6 ہے, ایٹسٹرا. دیز آر دی رومن نیومرل, اور ان کو ہم لکھتے ہیں ود ان بریکٹ. اس طرح ہم اس کو ود ان دی بریکٹ لکھ دیں گے. نو if more than one polydentate ligands are present, then bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4, etc. Now if more than one polydentate کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ ایٹم ود ان دی مالیکول, ایک سے زیادہ ڈونر ایٹم موجود ہوتے ہیں, تو پھر ان کو ہم 2 کے لیے ہم بس یوز کریں گے, 3 کے لیے ٹرس, اور اسی طرح 4 کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. جیسے اف این ایتھلین ڈائی امین, تو اگر اس میں 2 آ جاتے ہیں تو یہ بس آ جائے گا. اس میں 2 ڈونر نائٹروجن ایٹم ہے تو اس کے لیے پھر نارملی ہم بس یوز کرتے ہیں. سو this is another rule that if more than one polydentate ligands are present, then bis, tris, tetrakis, pentakis, اس طرح ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. Now اب ہم ان تمام رولز کو اپلائی کرتے ہیں جو ہم نے مختلف رولز پڑھے ہیں, جس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ کیٹائنس کو ہم پہلے کرتے ہیں اور اینائنس کو بعد میں نام لکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لگنڈس کا لکھتے ہیں, ویدر پازیٹیو نیگیٹو, اس کو ہم نے ڈسکس کیا.
اس کے بعد ہم ٹرانزیشن میٹل کو لکھتے ہیں. اگر لگنڈ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو ہم الفابیٹیکلی لکھیں گے, اور اس کے بعد پھر آکسیڈیشن اسٹیٹ لکھیں گے, اس کو ہم ود ان بریکٹ رومن نیومرلس میں لکھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے یا اگر کوئی دوسرے طرح کمپلیکس ہے تو ہم پھر اس طرح اس کا نام لکھتے ہیں. نو ہم ان میں چند ایک نام لکھتے ہیں ہم, جیسے K4FeCN6, اس کا ہم نے نام لکھنا ہے. تو اب اس میں بیسیکلی جو آپ کا یہ والا ہے یہ ہمارا کیٹائن ہے, اینڈ دس از آور A9. اب چونکہ کیٹائن جو ہے وہ ہمارا پوٹاشیم ہے, لہذا اس کا نام ہو جائے گا پوٹاشیم. یہ سب سے پہلے ہم اس کو لکھیں گے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ لیگنڈس کا نام لکھتے ہیں, اور یہاں پہ لیگنڈ سے 6 ہے تو اس لیے ہم لکھیں گے ہیگزا سیانو, یا سائنائڈو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارا اس کے بعد ہمارا آ جائے گا آئرن. چونکہ یہ کوآرڈینیشن کمپلیکس پہ نیگیٹو ہے اس لیے ہم اس کا نام لکھتے ہیں فیریٹ, اور یہاں پہ اس کا آ جائے گا. اب یہ کیسے آئے گا, تو ہمارا بیسیکلی یہ -1 ہے, اس کو آپ 6 سے ملٹیپلائی کریں اور اس کو ہم 4 سے ملٹیپلائی کر دیں. تو یہ بیسیکلی یہ جو -4 آیا ہے یہ اس کے یہاں +2 کی وجہ سے کہ -6 میں سے +2 نکالیں گے تو -4 آ جائے گا. یہ -4 جو ہے اس +4 کے ساتھ نیوٹرلائز ہو جائے گا. سو دی آکسیڈیشن اسٹیٹ افیکٹو نیوکلیئر چارج آن دی آئرن از 2. So it will be represented by Roman numeral. Now another example, Na3Mn. Suppose ہم نے اس کا نام لکھنا ہے تو again یہ ہمارا کیٹائن ہے اور یہ ہمارا A9 ہے. So کیٹائن first, sodium. Now there are 5 ligands. 5 کے لیے ہم کیا لیتے ہیں 5. پینٹا CO چونکہ ایک نیوٹرل لگنڈ ہے اس کا نام ہے کاربونل, پینٹا کاربونل. ناؤ دی چارج آن دی بیکاز اٹ از 0 into 5, so it will be -1 to neutralize this one, so it will be manganate and within bracket -1. This will be the name of this complex, sodium pentacarbonyl. So پہلے آپ کیٹائن کا نام لکھیں گے, پھر آپ نے جو لگنڈز ہیں چونکہ یہاں 5 ہیں تو پینٹا لکھ دیا. لگنڈ جو موجود ہے اس کا نام کاربونائل ہے, یہ کاربونل ہے, پینٹا کاربونل. مینگنیٹ ہم نے کیوں لکھا, بیکاز دیر از اے نیگیٹو چارج, سو اٹس نیم ول اینڈ ایٹ 8, ends to 8, so it will not manganese, it will be changed into manganate with the charge -1. Now another CO H2O6 2+. سپوز اس کا ہم نے نام لکھنا ہے. یہ ہمارا ایک کیٹائن کمپلیکس ہے. اب چونکہ یہاں باہر نہیں ہے لہذا ویسے یہ کیٹائن ہے تو اسی کا ہم نام لکھیں گے. تو اب ہمارے پاس یہاں پہ لگنڈ 6 ہیں تو اس کو ہم لکھیں گے ہیگزا ایکوا. یہ ہمارا اس میں آ جائے گا ہیگزا ایکوا. یہ 6 آپ کے, ہیگزا مین 6, ایکوا مینس واٹر, کوبالٹ 2. So this will be the name, very simple, the name of ligand. Since there is no cation or A9 in separation form, only this is cationic complex. So first we will name the ligands. So it will be hexa aqua, then cobalt. اب یہاں پہ مائنس نہیں ہے تو لہٰذا آپ نے اس کو سمپل جو ہے وہ کوبالٹ لکھ کے تو اس کے بعد اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ آ جائے گی. Another complex NaCN4, اس کا آپ نام لکھتے ہیں. This is cation and this is A9 -1 into 4, 2+. So -4 + 2 is equal to -2. This -2 is neutralized with this +2. So first is the cation sodium. اب اس میں یہ نہیں لکھنا کہ 4 ہے تو ٹیٹرا پوٹاشیم یا 2 سوڈیم ہے تو ڈائی سوڈیم. Sodium, now the ligands, sodium tetracyano, because there are 4 ligands in SN. So it will be sodium tetracyano nickelate. اب یہاں پہ چونکہ نیگیٹو چارج ہے ایٹ دا کوآرڈینیشن
sphere. So it will be tetra cyano یا tetra cyanide بھی آپ لکھ سکتے ہیں 2. Now another example you can say copper NH3 4 SO4. Here this is the cation, this is the cation and this is A9. So first you will name the cation tetraamine. امونیا کو ہم امین لکھتے ہیں ٹیٹرا امین کاپر. Now there is no negative charge and the oxidation state is 2 sulfate. ٹیٹرا امین کاپر 2 سلفیٹ. سپوز ہم نے اس کا نام لکھنا ہے. اب اس میں ظاہر ہے ڈفرینٹ لیگنڈز ہیں, ایک سے زیادہ ہیں, تو ان کو پھر آپ نام کیسے دیں گے؟ ان کو الفابیٹیکلی یہ امین ہے, یہ نائٹرو ہے, تو سب سے پہلے آئے گا ٹیٹرا امین, دین کلورو, ٹیٹرا امین کلورو, نائٹرو. Here it is -1, this is -1 and here it is -2, so this is +2, so here it is +4. Now it is -2, so tetraamine chloro nitro platinum 4 sulfate. Because there are different ligands, so we will write the name as, first this is amine, یہ الفابیٹیکلی اے سے شروع ہوتا ہے, یہ سی سے شروع ہوتا ہے, یہ این سے شروع ہوتا ہے. سو اٹ از ٹیٹرا امین کلورو نائٹرو پلاٹینم 4 sulfate. So this was the all about the nomenclature of the complex compound, that how we can write the names of the different coordination compounds or coordination complexes, and this will be carry on in the next lecture as well to name some other different complexes. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.